میدے کی تیزابیت، ہاں یہ کیوں ہوتی ہے، کن لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا دیکھیں، تیزابیت اگر ہم بات کریں، میدے میں نارمل تیزاب ہوتا ہے. سب کے میدے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ، جو کہ بڑا اسٹرانگ ایسڈ ہے. مطلب اتنا تیزاب ہے کہ اگر آپ اس کو لٹرلی اٹھا کے اسکن پہ ڈالیں، جلد پہ ڈالیں تو اسے جلا دے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنایا ہے تو اسٹمک کو بھی، میدے کو بھی اندر سے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، میدا ایک کمرے کی طرح ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک آنے کے لیے ہے، ایک جانے کے لیے ہے. جیسے ہی، اور یہ دونوں دروازے عام طور پہ بند ہیں، نارمل بات کر رہا ہوں. اوکے. خوراک جیسے ہم اندر داخل ہوئے، دروازہ کھولا پھر بند کر دیا. اسی طرح خوراک آتی ہے، خوراک کی نالی سے میدے میں کلوز ہو گیا، یہاں پہ ایک ویلو سا بنا ہوا ہے، دروازہ ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. اب خوراک آ گئی، میدے نے اس کو چکی کی طرح گھمایا، ہضم کیا، سارا کچھ کیا، وہ آگے چلا گیا. اب کیا ہے کہ جو تیزابیت والے لوگ ہیں ان میں اوپر والا دروازہ خراب ہو گیا، وہ مکمل بند نہیں ہوتا، اس میں گیپ رہ جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ساری جو خوراک جس کے اندر تیزاب ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے، بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے. دن میں جب ہم اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم 24 گھنٹے کے لیے ایک پروب یہاں پہ گزار کے وہ کرتے ہیں، تو درجنوں بار یہ اوپر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو نالی ہے جسے ہم اسوفیگس کہتے ہیں، خوراک کی نالی کہتے ہیں، یہ اس میں جلن ہوتی ہے، یہ اس کو ہم تیزابیت کہتے ہیں بیسیکلی. اب یہ ہوا کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں کوئی خاص کسی بھی چیز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ خود سے بھی ہو جاتا ہے، لوز ہو گیا، یہ دروازہ لوز ہو گیا. دوسرا ہوگا ویٹ جیسے جیسے بڑھے گا، چربی آئے گی، پریشر ڈالے گی، دروازہ کھلے گا. دوسرا کچھ لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جتنا اسٹمک غبارے کی طرح پھولے گا دروازہ بھی اتنا پھولے گا، وہ بھی ہو جائے گا. پھر کچھ لوگ جو زیادہ کھانے کے بعد پانی پینے کے جنہیں عادت ہے، جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے، یا کولڈ ڈرنک، ہم نے پورا سیر ہو کے کھا لیا، گنجائش نہیں ہے، اس کے اوپر آپ امیجن کریں ایک گلاس چلا گیا کولڈ ڈرنک کا، یا آپ نے کوئی جوس پی لیا، کھانا پھول جائے گا. اچھا پھر چائے بھی اس کے بعد ہی ہوتی ہے، وہ اور پھول جائے گا. میٹھا بھی تو کھانا ہے ابھی. اچھا میٹھا بھی، میٹھا بھول گئے ہیں. میٹھا صحیح بات ہے، میٹھا بھی آپ نے ایڈ کیا. اچھا جتنا آپ زیادہ وہ کریں گے اتنا وہ پھول جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہرنیا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں، اسے ہم کہتے ہیں ہائٹل ہرنیا یا ہائٹس ہرنیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹمک تھوڑا سا اوپر کی طرف کھنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں میں کوئی ضروری نہیں کہ بہت کوئی اہم وجہ ہو، لیکن اب یہ لوز ہو گیا، اب آپ کو احتیاطیں بہت زیادہ کرنی پڑیں گی. کیا کرنا؟ آپ دیکھیں نا، اب آپ اپ رائٹ بیٹھے ہیں، میدا نیچے ہے، یہ اوپر ہے. اب جیسے ہی آپ لیٹیں گے تو کیا ہو گیا، ایک ہی لیول پہ آ گیا، گریوٹی کا ایفرٹ ختم ہو گیا، تو اب تو سارے کا سارا فل فلیج آنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سونا ہے، سر والی سائڈ کو آپ نے کم از کم 6 انچ اونچا رکھنا. اچھا کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، تکیے رکھ لیتے ہیں 2، اس سے ادھر بل پڑ جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ پایوں کے نیچے کچھ ایڈ کر لیں، اپنے میٹریس کے نیچے کچھ اس طرح فوم رکھ لیں کہ آپ کا تھوڑا سا ایسے انکلائن ہو. بیسیکلی ہم گریوٹی کا افیکٹ لانا چاہتے ہیں. اوکے. نمبر 2، اس کا دوسرا جو حل ہے بہتری کا، وہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھا کے فوراً نہ لیٹیں. اب میدا 3-4 گھنٹے لگاتا ہے ہضم کرنے میں. اگر آپ جیسے آج کل ہو رہا ہے، رات کو آپ 12 بجے آئے ہیں جی، آپ آفس سے آئے ہیں، آپ اپنی شاپ سے آئے ہیں، آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ لیٹ گئے ہیں. دیکھیں کھانا کھانے کے بعد آپ کو پتہ کتنی نیند آتی ہے، بس اسی لیے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی بہت جلدی آپ کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ دیں، 3 سے 4 گھنٹے ریکمینڈیڈ ہے. آپ 3 سے 4 گھنٹے اگر بیٹھے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد لیٹتے ہیں، تو آپ کو یہ مسئلہ کم ہوگا. تیسرے نمبر پہ آتی ہے خوراک. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کل لوگ بڑا اس کو ہیلتھ کانشیس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیزابیت بھی نہیں جا رہی، نہ میرا وزن کم ہو رہا ہے. اچھا لیمو کا استعمال آج کل لیمو آپ پانی میں نچوڑ کے لے رہے ہیں. اب وزن تو آپ کا اسے کم ہو نہ ہو، کیونکہ یہ خود سے وزن کم نہیں کرتا جب تک آپ کی اماؤنٹ کم کھانے کی نہ ہوگی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تیزابیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ ایسڈ ایک ہے، اس میں بہت جو ہے نا سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. اور نہ صرف لیمو بلکہ اس طرح کی ساری چیزیں، کنو، موسمی، سنترا، جو بھی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اس کو بہت بڑھاتی ہیں. پودینہ اس کو بڑھائے گا، کچا پیاز، کچا ٹماٹر کا استعمال اس کو بڑھائے گا. بہت زیادہ کافی لوگ پی رہے ہیں آج کل، لیور کے لیے اچھی ہے، ریسرچ بھی ہے اس پہ، میں یہ نہیں کہتا بری ہے. میں بھی بلیک پی رہا ہوں ایگزیکٹلی. اچھا کافی جتنی زیادہ آپ 4 کپ اگر پی رہے ہیں تو یہ جو ویل میں نے بتایا تھا، دروازہ تھا، اس کو یہ لوز کر دیتا ہے مزید.
اچھا چائے بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں. اب آپ ہمارے دکانوں پہ چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آیا دیتی چائے, وہ اس کو بڑھائے گی. ٹھیک. پھر وزن جیسے جیسے بڑھے گا وہ بھی وزن کم کرنا بہت لازمی ہے. اچھا بہت لوگ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں, کچھ لوگ مطلب جیسے خواتین میں خاص طور پہ بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں, اس سے کیا ہوگا, پریشر زیادہ آتا ہے تیزابیت کے لیے, یہ ایک بہت وہ اس کو بڑھائے گا. اچھا. پھر کھانے میں جیسے میں نے بتایا, کھانا کھانے کے بعد پانی والی عادت یہ بالکل ختم کرنی چاہیے. ہمیشہ پانی پہلے پانی پینے سے یہ بہتر رہے گا, بعد میں پئیں گے یہ بڑھے گا. تو کچھ یہ احتیاطیں ہیں, میں لٹرلی کہتا ہوں اگر یہ احتیاطیں آپ کر لینا تو آپ کو یا دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا کم از کم آپ کی دوائی ہاف ہو جائے گی. چلیں تو ناظرین, ابھی تیزابی معدہ تو آپ کا جی ٹھیک ہو گیا. اب اگلے مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے جی گیس. اور وہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ دماغ کو چڑھ گئی گیس. ٹھیک ہے, اب وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز, اور اس کا آسان حل بتائیں. لوگ اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوتل کے اندر نمک ڈال کے, ٹھیک ہے, جس کو آپ ابھی منع کر رہے ہیں تو وہ اسی سے ہی کہتے ہیں ہاں میرا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ گیس جو واقعی والی گیس ہے, یعنی ایک تو وہ والی بات کریں گے نا دماغ پہ چڑھنے والی, وہ سیکنڈ. پہلے یہ کہ گیس ہوتی ہے. گیس کیا ہوتی ہے, بیسیکلی نارملی گیس پروڈیوس ہوتی ہے, بنتی ہے کیونکہ ہمارے آنت میں بہت زیادہ ملینز مطلب لاکھوں کروڑوں تعداد میں بیکٹیریا ہے, جراثیم ہے, عام طور پہ اسے بیکٹیریا ہم کہتے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ خوراک ہضم کرنے میں ان کا بھی کردار ہے, تو وہ گیس بناتے ہیں. جیسے جیسے کھانا ہضم ہوتا ہے تو وہ گیس بنتی ہے. اچھا اب جو گیس بن رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1, نارملی جب بھی خوراک جائے گی اس میں کچھ اس طرح کے کاربوہائیڈریٹس یا کچھ اس کے اجزاء ایسے ہیں جو کہ معدے یا چھوٹی آنت کے شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ آگے چلے جاتے ہیں چھوٹی آنت کے آخری حصے میں یا بڑی آنت کے شروع والے حصے میں. وہاں پہ جب وہ جا کے ہضم ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ وہ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. نمبر 2, کچھ لوگ بہت تیزی سے کھانا کھاتے ہیں. تیزی سے کھانے کے دوران بولنا, اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایئر ہم نگل رہے ہوتے ہیں. اور کھانے کے دوران اکثر لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس سے بھی تو نہیں ہوتی بولنا خاص طور پہ, اور بہت تیزی سے. اچھا تیزی سے ہم اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں شاید جیسے ابھی نکلنا ہے آفس کے لیے یا لنچ بریک ہے جی, جلدی وہ, تو تیزی سے ہم اکثر کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسی معدے کی اپنی انفیکشن ہے جیسے ایچ پائلوری انفیکشن ہے, وہ بھی اس کی گیس کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ معدہ جب تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا, عام لفظوں میں اسے ہم کمزوری کا کہہ دیتے ہیں, سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آئی بی ایس ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ بہت لوگوں کو اس کا مسئلہ, خاص طور پہ ینگ جنریشن میں. اس میں آئی بی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ آنت سینسٹیو ہو جاتی ہے, اس میں بھی گیس بہت بن رہی ہوتی ہے. بعد میں پھر آتی ہیں کچھ بیماریاں جو کہ بڑی بیماریاں ہیں, جس میں گندم کی الرجی ہے, جس میں سوزش والی بیماری ہے, جس میں 2-3 قسم کی آ جاتی ہیں. کوئی لمبا چوڑا انفیکشن ہے, یہ تو واقعی ہو گیا گیس کا. اس میں صاف ظاہر ہے اپنے لائف سٹائل میں کہ کھانا آرام سے چبا کے کھائیں, کوشش یہی کریں کہ اس کے دوران کم بولیں. اچھا اسٹرا سے اکثر لوگ جیسا وہ پی رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ون ریزن, اس کی وجہ سے بھی ہوا اندر چلی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کھانے کو پراپر ٹائم پہ کھائیں. اچھا پھر وہ چیزیں جو کچھ ہیں جو کہ بہت زیادہ اس میں بڑھائیں گی اس مسئلے کو, جس میں گوبھی ہے, مٹر, آلو, عام زبان میں سے بادی اشیاء کہا جاتا ہے. جی. بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء یا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ شروع والے حصے میں ہضم نہیں ہوتے, تو یہ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں, آنت کے آخری حصے میں, وہاں پہ بیکٹیریا ان سے بناتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل ہے جو کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. سیب اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. بہت سے لوگوں میں سیب کو ہضم کرنے کی وہ اجزاء نہیں ہوتے ہیں, اور وہ سیب اینڈ پہ جاتا ہے تو وہ انہیں گیس کا مسئلہ کرتا ہے.